اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مل کر ذکر کرتے ہیں، ذکر کس کا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. مل کے میرے ساتھ مل کر آپ نے کہنا سبحان اللہ.
بڑا اونچا مقام صحابہ کا، بڑا اونچا مقام صحابہ کا، بڑا اونچا مقام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، بڑا اونچا مقام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، او پاک نبی دے پیارے نے، او پاک نبی دے پیارے نے، جن جنت لال ستارے نے، جن جنت لال ستارے نے، کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، ہمیں پاگل کرو دیوانہ کرو، ہمیں پاگل کرو دیوانہ کرو، سب سینے چیر کے بیٹھ لو، سب سینے چیر کے بیٹھ لو، لکھو سینہ صحابہ کا، لکھو سینہ صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، بڑا اونچا مقام صحابہ کا، بڑا اونچا مقام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، میں غلو پر غلام صحابہ کا، صحابہ نام موتی سے جنہیں لینا نہیں آتا، صحابہ نام موتی سے جنہیں لینا نہیں آتا، اسے پہلے محمد سے کوئی حصہ نہیں آتا، اور اعلان کہتا ہو میں رو کر وہ صحابہ کا، اعلان کہتا ہو میں رو کر وہ صحابہ کا، جنہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں کلمہ نہیں آتا، صحابہ نام قومی سے جنہیں لینا نہیں آتا، انہیں پیسے محمد سے کوئی حصہ نہیں آتا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. शाबाश करो
سيدنا محمد عليكم ورحمة الله وبركاته. میں اپنی حاضری کا آغاز مادر باری تعالیٰ سے کرتا ہوں. سونے ربا ایسا کرم کرنا، سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. سبحان اللہ، اللہ سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. سونے ربا ربا، سونے ربا ربا، سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. جب تک میرے، ہاں جب تک میرے، جب تک میرے، ہاں جب تک میرے اللہ، جب تک میرے سامان چسا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. اور نعرہ تیرے نام والا لوگا جگ سارا ہے، نعرہ تیرے نام والا لوگا جگ سارا ہے. سارے جگ والیاں نوں تیرا ہی سہارا ہے، سارے جگ والیاں نوں تیرا ہی سہارا ہے، سارے جگ والیاں نوں تیرا ہی سہارا ہے. درا درا کرے، ہاں درا درا کرے اللہ، درا درا کرے ذکر تیرا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. سونے ربا ربا، سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. جب تک میرے، ہاں جب تک میرے، جب تک میرے، ہاں جب تک میرے اللہ، جب تک میرے سامان چسا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. اور کن پایا کون والی تیریاں عطاواں نے، کن پایا کون والی تیریاں عطاواں نے، ذرے ذرے اتے مولا تیریاں نگاہاں نے. اچھی آواز سبحان اللہ. کن پایا کون والی تیریاں عطاواں نے، کن پایا کون والی تیریاں عطاواں نے، ذرے ذرے اتے مولا تیریاں نگاہاں نے، ذرے ذرے اتے مولا تیریاں نگاہاں نے. میرے مرداں دی، ہاں تیرے درباں دی اللہ، میرے مرداں دی کر دے تباہ، میں اللہ اللہ کردہ رہا. سونے ربا ربا، سونے ربا ربا، سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. اور نبی ولی سارے اصحاباں نے سکھایا ہے، نبی ولی سارے اصحاباں نے سکھایا ہے، کار کار یاد تینوں چین اچھی پایا ہے. اللہ اللہ نبی ولی سارے اصحاباں نے سکھایا ہے، نبی ولی سارے اصحاباں نے سکھایا ہے، کار کار یاد تینوں چین اچھی پایا ہے، چین اچھی پایا ہے، کار کار یاد تینوں چین اچھی پایا ہے. میرے مرداں دی، ہاں تیرے درداں دی اللہ، میرے مرداں دی کر دے تباہ، میں اللہ اللہ کردہ رہا. سونے ربا ربا، سونے ربا ایسا کرم کرنا، میں اللہ اللہ کردہ رہا. اللہ اکبر، اللہ کے نبی پاک کی شان نمبر کا نام آ گیا ہے. اس میں محمد دل کی ضیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں محمد دل کی ضیا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اس
माशाअल्लाह काफी रखने आवाज में नारे तकबीर नारे तकबीर शाने सहाबा खिदमत कुरान अभी मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद सदीक साहब को कि वो आए आपके सामने किताब फरमाएं। हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद सदीक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و رسوا ہوئے گناہ ہو کر. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، مغبت ملیں گے شیطان سے بہتر. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ ہوئے، جن کا پھول چاند تھا وہ ستارے نہ ہوئے. اسلام معزز کیوں نہ ہو دنیا بھر کے دینوں میں، اسلام معزز کیوں نہ ہو دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سے ہوئے. آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں اور صورتحال بنائیں، قریب قریب آ کے بیٹھیں تاکہ پتہ لگے احباب سننے کے لیے آئے ہیں. کوئی شکل و صورت ہوگی انشاءاللہ مل جل کے بیٹھیں گے اور بیٹھنے کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، توجہ اور دھیان سے سنیں گے. یقیناً اللہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا صلہ اور اجر بدلہ عطا فرمائیں گے. صرف 5 سال کے رسم استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے جلوہ فروز ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کہ چند منٹ آپ سے کچھ گزارشات اور بیان کر سکیں. حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم اللہ کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر، جس کی ابتدا میں اللہ نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پیشی نہیں. نہ آج کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں خود کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو لہذا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو بھی اس کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، عرفہ ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، معطر ہو جاتی ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے عظمت والی، شان اور مقام والی. خود اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اعلان کیا
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، اپنے سینے میں سمونا چاہے، محفوظ کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ دیکھیے مالک حقیقی خود کہہ رہے ہیں، عرشوں کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، کوئی اسے پڑھے کوئی سمجھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب انسان اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اپنی نسبت قرآن پاک سے لگاتا ہے، قرآن ان کو زمین کی بستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، میرے نبی کی غلامی میں آنے سے پہلے جب یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، بات میری قابل توجہ بھی ہے، قابل غور بھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی خطاب کہتے ہیں، اور بیٹے تجھے اونٹ چلانے کا طریقہ نہیں، اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں، بیٹے کل تو کیا کرے گا؟ اور رب کی مشیت جھوٹ کے کہہ رہی تھی۔ اللہ کہہ رہے تھے اے خطاب آپ اپنے بیٹے عمر کے بارے میں کہہ رہے ہو، کل عمر تو کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، اونٹوں کو پھیر پھاڑ کے باہر سے لاتا ہے، اونٹ بھوکے ہوتے ہیں، سیر نہیں ہوتے، پیٹ بھرا نہیں ہوتا، تو کل کیا کرے گا؟ اور اللہ کی مشیت جھوٹ کے کہہ رہی تھی اس عمر کو میں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا۔ یہ وہ عمر ہے زمین پہ بولے گا، میں اللہ عرش کریم سے قرآن نازل کر دوں گا۔ یہ عمر زمین پہ کھڑا ہو کے فیصلہ کرے گا، مشورہ دے گا، میں اللہ اس کی تائید کرتے ہوئے قرآن کے قرآن بناتا چلا جاؤں گا۔ اس کی رائے کو قرآن بنا کر آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دوں گا۔ کون عمر؟ فرمایا اس عمر کو میں اتنا بلند کر دوں گا جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح بنے گا، حکمران بنے گا۔ یہ وہ عمر ہوگا جس کے بارے میں بابا کہہ رہے ہیں عمر کل کیا کرے گا؟ فرمایا میں اس کو اتنا بلند کر دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا، کیسر و کسرا اس عمر کا نام سن کر کانپنے لگیں گے، کفر ان کا نام سن کے کانپنے لگے گا۔ اور فرمایا خطاب آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کل عمر کیا کرے گا؟ میں اللہ اس عمر کو اتنا بلند کر دوں گا، اگر مکے اور مدینے کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر زلزلہ آئے گا، زمین کانپے گی، عمر زمین پہ دھرا مار کے کہے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں کانپتی ہو، کیوں لرزتی ہو، کیا بات ہے؟ عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا، عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا۔ تو فرمایا عمر کو اتنا بلند کر دوں گا، اور آج تک عرب کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ اور اللہ کے مشیت جھوٹ کے کہہ رہی تھی۔ جب خطاب نے کہا فرمایا بیٹے کل تو کیا کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں اس عمر کو اتنا بلند کروں گا جب یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جائے گا، اور جب ان کے ارباب و رہبان فاروق اعظم کو دیکھیں گے، ان کی نظر پڑے گی، وہ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں گے، قرآن دیکھیں گے، انجیل دیکھیں گے، زبور دیکھیں گے، اور اس کے اندر نشانیاں پڑھیں گے۔ نشانیاں پڑھنے کے بعد ارباب و رہبان ان کے پادری یہ فیصلہ کریں گے اگر عزت چاہتے ہو، عزت سے جینا چاہتے ہو، اور لڑائی سے بچنا چاہتے ہو، قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر عمر آیا ہے لڑائی کے بغیر بیت المقدس کی چابی اس کے حوالے کر دو، اگر نہیں کرو گے یہ پھر بھی فاتح بن کے جائے گا، بیت المقدس کا فاتح بن
اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگا اور وہ بیت المقدس کا فاتح بنے گا. اس لیے انہوں نے بغیر لڑائی کے جھگڑے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جھولی میں بیت المقدس کی چابیاں ڈال دی ہیں. اللہ نے فرمایا میں عمر کو اتنا بلند کر دوں گا اگر جنگل میں آگ لگے گی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملے گی جنگل کو آگ لگی ہے، کنٹرول سے باہر ہے، قبضے سے باہر ہے، آگ بجھ نہیں رہی، لیکن خطاب کا بیٹا عمر جب اس کی اطلاع پہنچے گی اور فاروق اعظم کی خدمت میں فوجی سپاہی اور جناب والا حاضر ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر دیں گے، جاؤ یہ چادر لے جاؤ اور آگ کے سامنے کر دینا اور کہہ دینا آگ فاروق اعظم کی چادر لائے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے، یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. عمر نے کہا جہاں سے آئی ہو واپس چلی جا. تاریخ دان نے یہ واقعہ لکھا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی و علامت چادر آگ کے سامنے کی ہے، اسے خطاب کیا ہے اور عمر نے کہا ہے، عمر نے بھیجا ہے جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ. سامنے کرنے کی دیر تھی. مفسرین نے لکھا ہے ہمیں روایات کے اندر آتا ہے آگ وہی بجھ جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. رب کی مشیت جھوم کے کہتی ہے فرمایا میں عمر کو اتنا بلند کر دوں گا، اتنا اعلیٰ کر دوں گا کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو جائے گی، اس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو جائے گی. جب عمر ایماندار بن جائے گا، عمر کلمہ پڑھ لے گا، پیغمبر کا مرید بن جائے گا، آقا کا حکمران بن جائے گا، آقا کا فرما بردار بن جائے گا، آقا کی غلامی کا تو اپنے گلے کے اندر سجا لے گا، تھما لے گا، ڈھکا لے گا. میں عمر کو اتنا بلند کر دوں گا. اور جناب والا جب دریائے نیل اپنے جوبن پہ چل رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب خلافت کا وقت آیا ہے تو ایک وقت آیا ہے لوگ سال بر سال ایک لڑکی کو سوار کر زیور سے راستہ پہ راستہ کر کے دریا کے حوالے کرتے تھے. سال پورا دریا اپنی دنیالی پہ چلتا تھا، ہر کے چلتا تھا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا ہے انہوں نے وہ اپنی منزل بلندی نہ کی. ایک وقت آیا پانی پہ جناب والا نیچے اترنے لگا، دریا نیل خشک ہونے لگا. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا مصر کے گورنر خط لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو. مدینہ کی طرف خط آتا ہے اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، زمیندار بڑے پریشان ہیں، کسان بڑے پریشان ہیں. آپ جانتے ہیں اگر زمینداروں کو پانی نہ ملے، ان کی فصلوں کو پانی نہ ملے، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، زمینیں بنجر ہو جایا کرتی ہیں. گورنر نے خط لکھا ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں، زمین خشک ہو رہی ہے. فرمایا دریا سوکھ گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ کہتے ہیں جو جاہلوں والا کام ہمارا پہلے والا کام وہ کرے یا اس سے ہٹ جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہا اسلام نسلوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کے اندر پیغمبر کا طریقہ چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اس لیے کوئی رسم کوئی رواج نہیں کیا جائے گا. فریاد والا خط لکھتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں، دریا سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں اے دریا نیل اگر اللہ ہے تو یہ چل، اللہ کے عمل سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے اگر تو نے چلنا ہے تو چل. اگر اللہ کے عمل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اے دریائے نیل سن لے اگر آج تو نہ چلا قیامت کی صبح تک تو خوش رہے گا، قیامت کی صبح تک فرمایا تو پانی نہیں دے گا. سن لے اگر چلنا ہے تو اب چل، نہیں چلنا تو پڑا چل. چلنا ہے تو چل، نہیں چلنا تو چلا جا، ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. خط لکھا ہے اللہ کے امر اور حکم سے چل پڑ. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تاثیر خط لایا ہے. جناب گورنر کو خط دیا گیا، یہ امیر المومنین کا رتبہ آیا ہے. امیر المومنین نے خط لکھا ہے اور میں گورنر نے بیان کر دیا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں کو جمع کیا اور آج آئیے امیر المومنین کا خط آیا ہے.
لیے تجربہ کرنے کے لیے اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کچھ تو ایمان والے تھے کچھ دوسرے تھے لوگ ہکے بکے ہو گئے ہیں اور دریا کبھی خطوں پہ بھی چلتے ہیں کون جاتے خطوں پہ دریا چلا کرتے ہیں آئیے دیکھیے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم دل جلانے والا اللہ کی قدرت مشیت کا انداز دیکھیے نا وہ خط پہنچا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سینٹر کے اندر گرا دینا اور پورا بھاگ آنا دوڑ آنا پھر دیکھنا کیا معاملہ ہوتا ہے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مجموعوں کو جمع کر لیا مصر کی عوام اور پبلک آ جاتی ہے ایک شخص کو کہا یہ خط لے جائیے سینٹر میں گرا دیجیے اور بس بھاگ بھرنا ہے روایات کے اندر آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور گورنر کے کہنے کے مطابق خط کو ڈالا گیا ہے حکم کو ڈالا گیا ہے متاثر بھاگنا شروع کر دیا دیکھنا شروع کر دیا بھاگتا آ رہے ہیں دوڑتے آ رہے ہیں روایات میں آتا ہے جب متاثر اور رکا گرانے والا ہمارا بھاگتا دوڑتا ہوا کنارے پہ آ رہا تھا کہتے پھر بھی اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو پانی جوش مار کے بہنے لگا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے اب ہم نے ساتھیوں سے پوچھا ہے پچھلے دنوں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جماعت کے لیے سے آگے سے گئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے وہ دریائے نیل دیکھا ہے میں نے اس کا پانی پیا ہے ان لوگوں سے میں نے پوچھا ہے جو متعلقہ لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے باشندے ہیں میں نے کہا پانی کب تک کیسے چلتا ہے اوپر بھی ہے یا اوپر بھی ہوتا ہے کبھی پروان بھی چڑھتا ہے یا نیچے اتر جاتا ہے وہ لوگ کہنے لگے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ کناروں کو برابر چل رہا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے نہ کبھی اوپر ہوتا ہے اسی کو غلامی کے ساتھ آج بھی دریائے نیل معجزہ ہے رب کی قدرت جھوٹ کے کہتی تھی خطاب آپ کہہ رہے ہو فرمایا عمر تو کل کیا کرے گا مجھے اونٹ چرانے کا موقع نہیں ہے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں اونٹ بھوکے لے کے آتا ہے رب العالمین نے کہا تھا میں عمر کو اتنا بلند کر دوں گا اپنی عائشہ صدیقہ عتیقہ ملائکہ حبیبہ اور حبیبہ کائنات سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب الزام لگا ہے پیارے پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کمیٹی بلائی ہے صحابہ کی کچہری بلائی ہے میٹنگ کے اندر صحابہ کو بلایا ہے اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی بھی ہے اس کے اندر عثمان ذو النورین بھی ہے اس کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جیسا جلیل انسان بھی ہے میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ لے لیا فرمایا یہ بات بنی ہے آیا کہ کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ کا قربان دو صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دے دیا رائے دے دی تجاویز پیش کر دی عمر بولا ہے تو رب بھی بول پڑا ہے عمر بولا ہے تو قرآن اتر پڑا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے بولوں کو رب نے قرآن بنا دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ عائشہ کے بارے میں پوچھتے ہو عائشہ کا کردار کیسا ہے عائشہ کا انداز کیسا ہے عائشہ کی خدمت کیسی ہے عائشہ کا دامن کیسا ہے رب کبریا کی نسل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر میں نے بارہا تجربہ کیا ہے بارہا مشاہدہ کیا ہے میں نے بارہا دیکھا ہے آپ کے نصف اطہر پر آپ کے نصف معاملہ پر آپ کے نصف مقدس پر آج تک میں نے گندی مٹی بیٹھے نہیں دیکھی فرمایا جو رب آپ کا اتنا دفاع کر رہا ہے اتنی حفاظت کر رہا ہے آپ کے نصف پر گندی مٹی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا اور رب جنابے والا گندی مٹی تو گندی مٹی میں نے آپ کے نصف پر آج تک شاید والی مٹی بھی بیٹھے نہیں دیکھی اللہ کے پیغمبر رب آپ کی اتنی حفاظت کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر وہ رب آپ کے بستر پر معاذ اللہ بندی عائشہ کیسے بھیج سکتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی پاک ہیں آپ کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی آنا ہے آپ کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی آنا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی منور ہیں آپ کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی منور ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی مطہر ہیں آپ کے بستر پر آنے والی عائشہ بھی معطر ہے آپ بھی آلہ ہے اولا ہے عرفہ ہے منور ہے مطہر ہے پاکیزہ ہے آپ کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاکیزہ ہے مطہر ہے منزہ ہے مجلہ ہے معلہ ہے اے اللہ کے پیغمبر جس نے فرمایا عائشہ کا اندازہ لگانا ہو وہ عائشہ کی طرف نہ دیکھے عمرہ کے لال کی طرف
अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक दामन है, इनके बिस्तर पे आने वाली आयशा भी इनके बिस्तर पे आने वाली आयशा भी पाक दामन है। अगर आमना कलाम वाला और मुनव्वर मुताहर है, इनके बिस्तर पे आने वाली आयशा भी मुनव्वर मुताहर है। अल्लाह के पैगंबर, मेरा नजरिया ये है, मेरा अकीदा ये है, मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, गंदों के लिए गंदी औरतें होती हैं, अच्छों के लिए अच्छी औरतें होती हैं, पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतों का इंतखाब किया जाता है। ऐ लोगों, इसने फरमाया ऐसा की तरफ न देखे, पहले मेरे आमना के लाल की तरफ देखे। मेरे प्यारे पैगंबर की तो ये पाक दामन है, तो इनके बिस्तर पे आने वाली ऐसा भी पाक दामन है। रब ने फरमाया खत्ताब, आप ये बात कर रहे हो कि कल उमर तू क्या करेगा? फरमाया तुझे ऊँट चलाने का पता नहीं है। अरे यही उमर जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दामन को कुरान से वाबस्ता किया है, कुरान से निस्बत हुई है, अपने आप को कुरान से जोड़ा है, वही उमर इतने आला हो जाते हैं, इतने आला हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था उमर को अल्लाह की जुबान है। उमर, मेरे आका ने फरमाया उमर को अल्लाह की जुबान है, उमर को जमीन पे बोलता है, रब अर्श बरीद से कुरान नाज़िल कर दिया करता है। देखिए फिर फारूक आज़म बोले, बंदों के लिए गंदियां, अच्छों के लिए अच्छियां, पाक बाद लोगों के लिए पाक बात बीवियां हुआ करती है, नेक मर्दों के लिए नेक खातून का इंतखाब किया जाता है। अल्लाह के पैगंबर, अगर आप भी पाकीज़ा हैं तो ऐसा भी पाकीज़ा है, आप आला है तो आपके बिस्तर पे आने वाली ऐसा भी आला है। फिर अपनी कुदरत का करिश्मा देखिए, रब ताला ने कुरान उतारा, अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। और लोगों, उमर के झूठ को रब ने कुरान बना दिया और कुरान करीम 18वां पारा सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने महफूज कर दिया। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, बंदों के लिए गंदी, खबीसों के लिए खबीस, वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन, पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा। पहला कलमा अब अल्लाह क्या बोले, वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। मेरा महबूब उमर जमीन पे बोला है, तेरा रब अर्श करीम से कह रहा है, पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा औरतें, अच्छों के लिए अच्छी। और फरमाया ये तो बड़े आला और अरफा मुनव्वर है। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत कुरान से होती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अज़ीम हो जाते हैं, इतने अरफा हो जाते हैं। अगर गवाही देने का वक़्त आए, चौथे पारे में आता है, एक यहूदी के बहन आपस में कोई मुज़ाकरा हुए, यहूदी ने मुसलमानों के बारे में, ईमान वालों के बारे में, रब की ज़ात के बारे में वो नाज़िबान अल्फाज़ बोले। फारूक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद बर्दाश्त न हुआ, मुझे तमाचा दे मारा, थप्पड़ दे मारा। अब ये जनाबे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लिखने गया है, अल्लाह के रसूल, आपके यहाँ सिद्दीक़ अकबर ने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। अकाली सलाम ने फरमाया, मेरा सिद्दीक़ में बड़ा रहमदिल है, मेरा सिद्दीक़ तो नकीबुल करम है, मेरा सिद्दीक़ तो नरम मिजाज वाला है, मेरा सिद्दीक़ तो नरम तबीयत का मालिक है। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दरबार नबवी में मेरे आका ने तलब किया। आपने फरमाया, मेरा प्यारा सिद्दीक़, ये क्या कह रहा है कि आपने ज्यादती की है? नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने ज्यादती नहीं की, मैंने जुल्म नहीं किया। इसने मुसलमानों के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में नाज़िबान अल्फाज़ बोले, जिसकी वजह से
مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے گواہ پیش کیجیے، اللہ کے معبود وہاں یہ تھا یا میں تھا، تیسرا میرا رب موجود تھا، لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر گواہ پیش کر۔ اب وہ یہودی بار بار اصرار کر رہا ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں سچا ہوں، اے اللہ کے معبود میں سچا ہوں۔ جب دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ چڑھائی ہو رہی ہے، رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین جی محبوب رب جلیل فرمایا میرے آقا کی خدمت میں چلے جائیے، قرآن لے کے چلے جائیے، صدیق کی صداقت کا اعلان کر کے آئیے گا۔ قرآن مجید نازل ہوا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ کہتے ہیں پکی بات ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میرا معبود آپ کا یار صدیق سچا ہے اور یہودی جھوٹا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنی نسبت قرآن سے کی، قرآن سے جڑے، اتنے اعلیٰ ہو گئے، اتنے عرفہ ہو گئے، ان کی صداقت کی دعائیں اللہ نے عرش عظیم سے دینے لگے۔ وہ مجھے کیا دے دیے؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، آقا سے نسبت ہوئی، قرآن سے نسبت ہوئی، ابو بکر کے صدیق اکبر بن گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عمر تھے، جب ان کی نسبت قرآن سے ہوئی، ان کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جب نسبت آقا علیہ السلام سے ہوئی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے ہوئی، اور اپنے دامن کو قرآن سے لے لیا، جب ان کے سینے کے اندر قرآن کریم آ گیا، حضرت عثمان کے ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر قرآن رضی اللہ تعالیٰ، کون علی بہادر علی، کون علی شجاع علی، کون علی نور علی، کون علی خیبر کا فاتح علی، کون علی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، میرا تیرا گھر سامنے ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایمان لاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جڑتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے نسبت پیش کرتے ہیں۔ ان کے سینے کے اندر جب قرآن کریم آیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بلند بالا ہو جاتے ہیں، علی تھے حیدر قرآن بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ تھے ولی سنبلہ کا بن جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس تھے مفسر قرآن بن جاتے ہیں۔ خالد تھے سیف اللہ بن جاتے ہیں۔ ارے میرے معاویہ تھے قاطب قرآن بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عظمتیں ملتی چلی گئی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں جس کے اندر بھی قرآن آ جائے گا، سینے کے اندر قرآن اتر جائے گا، وہ اعلیٰ ہو جائے گا، وہ عرفہ ہو جائے گا۔ دیکھیے رب تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، اس رات میں آئی قرآن ساری راتوں کی سردار بن گئے۔ یہ قرآن جس جو فرشتہ لے کے آیا، وہ فرشتہ سارے سرداروں، وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب جو آئی ساری کتابوں کی سردار بن گئی۔ یہ کتاب جس نبی کی ذات کے اوپر تھی، وہ نبی سارے نبیوں کا امام اور نمبردار بن گیا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں یاد جاری کرتے ہیں، ساری رات مسئلے پہ بلا دیتے ہیں۔ میری ماں کی ماں مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے محبوب آپ کو بخشے بخشائے، آپ کو آلائے، آپ کو لائے، عرفائے، منور ہے، مطہر ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، سید القولین ہیں، والثقلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، سید الورى ہیں، بدر الدجى ہیں، شمس الزہرا ہیں، سارے نبیوں کے امام اور دولہ ہو۔ اللہ کے بابو آنسو بہاتے رہتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں،
کے سینے کے اندر قرآن اترا، اس بچے نے قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، یاد کیا، یقیناً وہ سینہ بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ سینہ بھی عرفہ ہو گیا، وہ سینہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ جو چیز قرآن سے جڑتی چلی جاتی ہے اللہ سے بلند چلے جاتے ہیں، بلند کرتے چلے جاتے ہیں، بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، اور بالآخر ایک وقت آیا میرے نبی نے فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور عمر تو کل کیا کرے گا؟ عمر تو کل کیا کرے گا؟ تیرے پاس کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں عمر کو اتنا بلند کر دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا کہ نبی کی زبان سے نکلیں گے۔ فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، آپ فرماتے ہیں اس قابل تھا عمر اللہ تیرے سر پہ تاج نبوت سے ڈالے گا۔ قرآن کی بدولت اللہ بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، اس کتاب اللہ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ بلند کرتے ہیں، بڑی زمین دیتے ہیں، بڑی عظمت اور بڑا شان اور مقام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ابتدائی کی گھڑیاں ختم ہو چکی، استاد محترم آ چکے ہیں۔ تمام احباب سے یہ میری ریکویسٹ ہے ذرا تھوڑے تھوڑے قریب قریب آ کے بیٹھے، ذرا نظام بنائے، باہر والے ساتھی بھی بنائے۔ بچے تھوڑے پیچھے کر دے، اپنے بچوں کو پیچھے کر دے۔ تشریف رکھے میں انتظار کرتے حافظ محمد عبدالرحمان، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اس سلسلہ کے اندر آج کی ایک رونق تقریب رکھی گئی ہے، اور میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ حافظ محمد عبدالرحمان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللہ پاک اس بچے کو عالم و عمل بنائے اور ان کے والدین گرامی مرحوم کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وہ اپنے ہاتھ سے یہ بوٹا لگا گئے تھے مگر ان کے نصیب میں نہیں تھا دیکھنا. اللہ کی قبر کو خوشحال فرمائے, جنت کے باغوں میں سے انہیں باغ نصیب فرمائے. ہم تمام ساتھی کی طرف سے میں حضرت استاد محترم کا بھی مشکور ہوں کہ میں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے, کیونکہ حضرت کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے. ایک دن کے اندر کئی کے پروگرام, کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی دلی, کبھی گجرانوالہ, پورے پاکستان کے اندر بھیڑ ہیں. دعا ہے اللہ استاد محترم کی علم میں عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور تاج کا سایہ ہم کو قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والی آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جن دنوں باتوں میں ترقی نصیب فرمائے. آخر تاخیر میں استاد محترم کو دعوت کو سپر دوں گا. جب تک کتابت کا قصہ بڑھواؤں گا کرنے ایمان کے خطیبوں کی یاد آئیں حضرت مولانا علامہ عطا اللہ
اس بچے کے سینے میں اسی یہ بچہ آگے آ جاؤ بچے پیچھے پیچھے کرو چچا نے والد کی طرح سرپرستی کی، خیال رکھا، ہم نے مدرسوں میں لکھا ہے، والدین فکر مند ہوتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہمارا بچہ حافظ ہو گیا، بڑھ گیا، آپ مانگو کوشش کے بچہ حافظ نہیں بن سکتا، قسمت کی بات ہے۔ اور ہمارے تجربے میں کہ کچھ بچوں کی سرپرستی نہیں ہوتی، والد اپنا خیال نہیں کرتا، اور اللہ ان بچوں کے سینوں میں اپنے قرآن کو محفوظ کرتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے اتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. کسی آدمی کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, بیرسٹر بن گیا, چیف جسٹس بن گیا, وزیر اعظم بن گیا. ان والدین کو اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. یہ میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی, ابھی آپ میری تعریف کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے قیامت کے دن ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے والدین آئیں اور اللہ فرشتوں سے کہے ان کا راستہ چھوڑ دو, ان کا بیٹا دنیا میں بہت بڑا ڈاکٹر ان کا بیٹا جسٹس تھا, بڑے منصفانہ فیصلے کرتا تھا, انہیں عزت لیکن جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے نا, اللہ پوری خلقت کے سامنے ان کی تاج پوشی فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات جو میں بیان کرنے لگا یہ میری نہیں ہے, یہ فرمان اس ہستی کا ہے جن سے بڑھ کے سچا انسان اس کائنات میں کوئی نہیں. اور ان کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہوتا جس پر توجہ نہ کی جائے. میرا اپنا یقین یہ ہے کہ یہ زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے, چاند بے نور ہو سکتا ہے, ستارے ٹوٹ سکتے ہیں, سمندر راستہ بدل سکتے ہیں, تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے, تدبیر ٹل سکتی ہے. آمنہ کے نال کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی.
نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے کہ وہ ہستی ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کی میدان معاشر میں جو تاج پوشی کی جائے گی وہ تاج سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان میں جو ہیرے موتی جواہر لؤلؤ مرجان جڑے ہوئے ہوں گے، ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی، موتی چمک رہے ہوں گے۔ تاج پوشی بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے کرنی ہے، اور دیکھنے والی پوری خلقت۔ آپ مجھے بتائیے کہ کتنی خوشی حافظ قرآن کے والدین کو کرنی چاہیے اپنے بیٹے کی کامیابی پر، اتنی خوشی کسی ماں باپ کو اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر نہیں۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری ہے۔ یہاں حافظ عبد الرحمان کے رشتے دار بھی آئے ہوئے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، اس کے گھر میں خالائیں ہوں، پھر اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سنی۔ حافظ قرآن کے 10 رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مومن، لیکن دنیا میں کچھ گناہ کیے، ایسے گناہ جن کی سزا بھگتنی ہے۔ کچھ مدت کے لیے انہیں جہنم میں لے جاؤ، پھر ان کا ایمان انہیں جنت میں لے آئے گا۔ وہ سزا کتنی ہے؟ جہنم کی سزا تو 1 منٹ کی بھی گوارا نہیں۔ 10 رشتے دار حافظ قرآن کے 10 رشتے دار۔ حافظ قرآن کو جب پتہ چلے گا کہ میرا چچا، میرا ماموں، میری خالہ، میرا بھائی، میری بہن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو حافظ قرآن اللہ سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں، حدیث میں اللہ اسے اجازت دیں گے، کر لے شفاعت۔ یہ 10 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کے 10 رشتہ داروں کو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا۔ ایک بچہ حافظ بنا، ایک بچہ ماں باپ کو عزتوں کے تاج پہنا دے، 10 رشتہ داروں کے جنت میں جانے کا سبب۔ لوگ تو بڑا حرص کرتے ہیں۔ ہمارے بندیال میں ایک صاحب ہیں، وہ ایک حافظ صاحب کو انہوں نے تقریباً 7-8 عمرے کرا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی ہر سال عمرہ حافظ صاحب، ہر سال حافظ صاحب؟ کہتا ہے جی میں نے اسے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا میرا؟ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ جو 10 آدمیوں کی شفاعت کرنی ہے نا، اسے ایک میں نے بھی شامل کری۔ میں تو اس حرص پہ کہ یہ میرے حق میں قیامت کے دن بولے، اب میں نے اس ملک کو بھی بتایا کہ تین غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ حافظ قرآن نے اپنے 10 قریبی رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پنڈے کی کوئی بندہ کہ میرا نام ہی لکھ لے تھے، میرا نام ہی۔
وہ قریبی رشتہ داروں کی شفاعت ہے۔ یہ قیامت کے دن جو شفاعت ہونی ہے، یہ میری بات آپ نے غور سے سنی۔ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہیں، عزیز آئے ہیں، دوست آئے ہیں، تو وہ میری بات کو بھی غور سے سنیں۔ مسئلہ شفاعت جو ہے، یہ ہم طالب علموں کو سمجھاتے ہیں تو ہم گھنٹوں صرف کرنے پڑتے ہیں، ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں، سمجھانا پڑتا ہے۔ اور آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں مسئلہ شفاعت آپ کو صرف 5 منٹوں میں سمجھاؤں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ شفاعت تو ہوگی ہے نا، قیامت کے دن معصوم بچوں نے شفاعت کرنی ہے۔ وہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، انہوں نے شفاعت کرنی ہے اپنے والدین کے لیے، اور اس دن والدین نے کہنا ہے کہ ہمارے بچے بچ کر جوان کیوں ہو گئے، سارے ہی فوت کیوں نہیں ہو گئے بچپن میں، کہ یہی بچے آج ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گئے ہیں۔ جھگڑے کی حد تک شفاعت کرنی ہے ان بچوں نے، چھوٹے معصوم بچوں نے۔ حافظ قرآن نے شفاعت کرنی ہے، علماء نے کرنی ہے، شہیدوں نے کرنی ہے، انبیاء نے کرنی ہے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے۔ آج تک آپ کو علماء نے بتایا، خطیبوں نے بتایا کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال نے شفاعت کرنی ہے۔ آج بندیالوی سے سنیے، میرے آقا نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں کرنی، 2 شفاعتیں کرنی ہیں۔ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے؟ نو، یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی، کافر، مشرک، فرعون، حامان، قارون، نمرود، منافق، ابو جہل، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، میرے نبی کی توہین کرنے والے، سب کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ یہ شفاعت کیا ہونی ہے؟ بخشوانا نہیں کہ ان کو معاف کر دینا، یہ صرف اتنی شفاعت کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے۔ خلقت بڑی تنگ ہے، زمین گرم ہے، آسمان سورج قریب ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، 50,000 سال کا دن ہے، کھڑے ہیں، کوئی پوچھ پریت نہیں، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے۔ یا اللہ ذرا جلدی، اتنی سی بات، یہ شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، ساری انسانیت کے لیے، ساری خلقت کے لیے۔ ایک ایک نبی کے دروازے پر لوگ جا رہے ہیں، اور وہ نبی جواب میں کہتا ہے لستو لہا، لستو لہا، اے تو غیری، یہ میری پوزیشن نہیں، میرا منصب نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ایک ایک نبی کے دروازے پر خلقت کھڑی ہے، اور نبی کہتا ہے لستو لہا، ذرا کہو لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ ہمت نہیں، میں رب سے یہ بات نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب خلقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی تو حضرت عیسیٰ ایک جملہ کہیں گے، وہ جملہ سنیے، اس کی لذت لیجیے۔ شاید اس سے پہلے کسی عالم نے یہ جملہ اس طرح نہ بیان کیا ہو جس طرح بندیالوی آج بیان کر کے جا رہا ہے۔ عربی جو عبارت ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، میں ترجمہ شاید نہ کروں، آسان سی عبارت ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس خلقت آئے گی نا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا، میرا یہ منصب نہیں ہے، اے تو محمدن، وہ جملہ بھی میں نے نہیں پڑھا، لست لہا اے تو محمدن، میرا یہ منصب نہیں ہے
آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ آخری نبی، یہ خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئے گی۔ ہر نبی کہتا تھا نسکو لہا نسکو لہا نسکو لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ ہمت نہیں۔ اور جب خلقت میرے نبی سے بات کرے گی تو میرے نبی کہیں گے آنا لہا، یہ منصب میرا ہے، میں بات کرتا ہوں۔ میرے نبی مقام محمود پہ آئیں گے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، 7 دن اور 6 راتیں۔ آپ نے میری یہ بات توجہ سے سنی، انشاءاللہ شفاعت کا مسئلہ میں آج حل کر دوں گا۔ یہاں کوئی آپ کو پریشانی لے لے، شفاعت کیا ہے، شفاعت کیا ہوتی ہے۔ 7 دن اور 6 راتیں میرے نبی سر سجدے میں ہیں، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، اوصاف، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات۔ میرے آقا نے فرمایا مقام محمود پر جو رب کی میں نے تعریفیں کرنی ہیں، مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن رو رہے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، زمین تھر ہو رہی ہے، 7 دن رو رہے ہیں، حمدیں کر رہے ہیں، ثنائیں کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، آئے کیوں تھے؟ مقام محمود پر میرے نبی آئے کیوں تھے؟ کیا کرنے؟ شفاعت کرنے۔ کیا کہنے؟ یا اللہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے، یہ کہنے آئے تھے۔ اس کہنے کی 7 دن تک ہمت نہیں ہو رہی، یہ جملے زبان پہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ حمدیں ہیں، ثنائیں ہیں، تعریفیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، جتنی تعریفیں کر رہی ہیں۔ آئے تھے شفاعت کے جملے کہنے، وہ جملے 7 دن زبان پہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان جملوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں۔ بس یہ مسئلہ سمجھیے گا، شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی۔ یہ نہیں ہے ایک بندہ آگے آ کے اللہ کو، اے میرا مرید ہے اس نو چھڑ دیو، اے میرا دھوبی ہے اس نو چھڑ دیو، یہ میرے کپڑے دھوتا تھا اس نو بھی چھوڑ دیو۔ نا نا نا، رب کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے، زبان کھولے، اس کی بندیالوی دلیل دینا چاہتا ہے، اور دلیل میں وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہے جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یاد ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا آپ نے، کبھی نہیں کسی نے آپ کو ترجمہ بتایا اس کا۔ من کا معنی ہے کون، یشفع کا معنی ہے کون بولے اور شفاعت کرے اور لب کھولے، انہو اس کے آگے اللہ بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت۔ یہ تو آیت الکرسی نے واضح کیا، کوئی لب نہیں کھول سکتا۔
کوئی نہیں بول سکتا. لا یتکلمون، یہ قیامت کا میدان ہے میاں. لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے. الا من، مگر وہی آدمی کلام کرے گا آذن لہ الرحمن. اس کو کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو. 7 دن ہو گئے میرے نبی کو سر سجدے میں حمدیں ثنائیں تعریفیں کہنے کے آئے تھے. وہ لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ 7 دن تک وہ لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے میرے نبی کے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں ملی. میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا 7 دنوں کے بعد اللہ اپنا دست قدرت میرے ماتھے پہ رکھے گا. ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر. کتنے دنوں کے بعد؟ 7 دنوں کے بعد. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد. یہ جو عربی میں ما یبکیک ہے، اس میں اللہ رونے کی وجہ پوچھے. رونے کی کیوں روتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے نبی پاک مسلسل رو رہے ہیں، لیکن عربی قاعدے میں ما یبکیک، اس رونے کی وجہ پوچھنے میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، اس رونے کی وجہ پوچھنے میں جو عقیدت، محبت، پیار چھپا ہوا ہے نا، خدا دی قسم اردو جو لفظ ہی کوئی نہیں جو اس محبت کو پورا کرو، اس پیار کو پورا کرے. جو پیار اور محبت رب کا اپنے نبی کے ساتھ ہے اور اس پوچھنے میں وہ محبت جھلک رہی ہے. اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں ایک لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں پنجابی میں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آ جائے تو لطف بڑا آئے گا. اللہ کہتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر. ما یبکیک یا محمد، شالا کبھی نہ رونے میرا سونا پیغمبر. شالا کبھی نہ رونے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع. میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اب کیا مل وشفا شفاعت کیجئے، تشفا آپ کی شفاعت مانی جائے گی. قل بولیے، اسمع آپ کے بول سنے جائیں گے. سل مانگیے، توتا آپ کی جھولی بھری جائے گی. اب ملی اجازت. میرے نبی نے فرمایا مولا خلقت بڑی تنگ ہے، اتنے دن ہو گئے کوئی پوچھ پریچ نہیں ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے. یا اللہ ابھی شروع کر دے. میرے نبی نے لب کھولے، میرے نبی کی شفاعت کو رب نے قبول کر. سبحان اللہ. انا اول شافع یوم القیامہ و اول مشفع یوم القیامہ. سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ. ساری خلقت جو یہاں پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، نوجوان آئے ہو، تعلیم یافتہ لوگ آئے ہو، اس دن ساری خلقت پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر کوئی محسن انسانیت ہے تو وہ محمد عربی ہے. پوری انسانیت کا محسن، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت پہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ کرسی عدالت پہ آ گیا.
خلقت کو پتہ چلا بھئی حساب کتاب شروع ہو گیا. آمنہ دے لال دی گل منی گئی اور رب کرسی عدالت پہ آ گئے, اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے. اب ہے بات سننے والی, جب خلقت کو یہ پتہ چلے گا نا تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے, اس میں مومن بھی, کافر بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, یہ جتنے کافر ہیں میرے نبی کے دشمن ہیں, گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, خاکے بناتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں, ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائیں. میدان معاشر میں ایک ہی آواز آئے گی, واہ محمد واہ, تیرا جواب ہی کوئی نہیں, واہ محمد واہ تیری مثال ہے. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, میں اتنی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک بچہ حافظ بنا, ایک بچہ ماں باپ کو سونے اور چاندی کے تاج پر عزت افزائی کا باعث بنا. 10 رشتہ داروں کے لیے جنت میں جانے کا کیا بن گیا؟ کوئی ڈاکٹر, کوئی برسٹر, کوئی انجینئر, کوئی وزیر, کسی عہدے پہ پہنچ جائے, آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. آخرت میں کام آنا ہے تو اس نے آنا ہے. میں قطعاً دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, دلوائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, برسٹر بنائیں, اچھے عہدوں پہ پہنچے. لیکن کتنی ڈگریاں بھی آپ کا بچہ لے لے, حفظ قرآن کی ڈگری سے بڑی ڈگری کوئی. دنیا بنائیے دنیا, باپ کو فکر ہونی چاہیے, لیکن